عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
يحسبون الأحسن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. فرمایا کہ نبی اولا ہیں مؤمنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ، اور نبی کی بیویاں مؤمنین کی مائیں ہیں۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ابھی اوپر کی آیتوں میں اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ جس کے جو حقیقی ماں اور باپ ہیں اس کی نسبت انہی کی طرف کی جائے، باپ کوئی اور ہو لیکن بتلایا کسی اور کو جائے، ماں کوئی اور ہو اور کہا جائے کہ فلاں اس کی ماں ہے، غلط ہے۔ یہ تمہارے منہ کے الفاظ ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے جس کو جس کا باپ بنایا ہے وہی باپ ہے، جس کو جس کی ماں بنایا ہے وہی ماں ہے، یہ بات کہی گئی تھی۔ اب مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، تو یہاں اللہ کے نزدیک ان کا معاملہ ازواج مطہرات کا مؤمنین کی ساری عورتوں سے مختلف ہے، اس لیے اس مسئلے کو یہاں لا رہے ہیں کہ جہاں تک ازواج نبی کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے شک مؤمنین کی مائیں ہیں، اگرچہ وہ ان سے نہیں پیدا ہوئے لیکن ان کو ماں کہا جائے گا۔ کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ نبی سے ان کی نسبت ہے، اور نبی کا مقام مؤمنین کے لیے ایسا ہے کہ کوئی دوسرا مقام اس کے جیسا تجویز ہی نہیں ہو سکتا۔ بھئی اور تو اور جتنے بھی رشتے ہوں
کتنے بھی قریب ہوں کتنے بھی دور ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ قریب تو کوئی رشتہ نہیں. لیکن مؤمنین کے لیے نبی کا مقام خود ان کی اپنی جان سے زیادہ قریب اور ان کی اپنی جان سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے. تو جہاں تک اعلیٰ اور افضل ہونے کی بات ہے وہ تو میں نے گزشتہ ہفتے بتائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جتنے رشتے ہیں یہاں تک کہ ماں باپ بھی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت بہت ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن ماں اور باپ کا فیصلہ اولاد کے حق میں وہ ہو کہ جو حقیقتاً نفع بخش ہو، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اپنے سمجھ کے اعتبار سے چاہے وہ کتنے ہی فائدے کی بات سوچیں، مگر نتیجتاً یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہو. خود انسان اپنے آپ خود اپنے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس میں بھی 10 قسم کے نقصانات کے پہلو موجود ہیں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے، میرا فائدہ اس میں، میرا فائدہ اس میں، حالانکہ اس میں اس کی ہلاکت ہے، اس میں اس کی تباہی، اس کی بربادی ہے. آج ہم میں مثلا کتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، جن سے واسطہ پڑتا ہے، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ شخص تو اپنی ہلاکت خود چاہتا ہے، اپنا نقصان خود چاہتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہم خود اپنے اوپر قیاس کریں تو ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں. لیکن آج مؤمن کہلانے والے کتنے وہ ہیں کہ جو ایمان اور اسلام سے کتنے دور ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ وہ غیر اختیاری طور پر ان کا یہ عمل ہے، یہ نہیں کہ کوئی ان کو مجبور کر رہا ہے، اپنے اختیار سے اور اپنی سمجھ سے انہوں نے ایک راستہ تجویز کیا، وہ اس کو فائدے کا راستہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دین اور دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے اس میں نقصان ہے. تو خود انسان اپنے بارے میں بھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ رہنمائی اپنی ذات کے لیے نہیں کر پاتا جس میں 100% جو ہے نفع ہو اور نقصان کا کوئی پہلو اس میں نہ ہو. لیکن نبی وہ ذات ہے کہ نبی کا فیصلہ امت کے حق میں، نبی کی رائے امت کے حق میں، نبی کی رہنمائی امت کے لیے ایسی ہے کہ جس میں ایک بال برابر بھی نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، اس میں نفع ہی نفع ہے، دین کا بھی نفع، دنیا کا بھی نفع. اس اعتبار سے نبی کا مقام مؤمنین کے لیے ان کی جانوں سے اعلیٰ اور افضل ہوا کہ نہ ہوا؟ ان کی ذات یہ تو ہوا افضل اور اعلیٰ اگر معنی لیے جائیں اولا کے، اور اگر اولا کے معنی لیے جائیں زیادہ قریب ہونے کے، کہ مؤمنین کے لیے ان کی جان، ان کی ذات جتنی قریب ہے، نبی کی ذات اور نبی کی شخصیت مؤمنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان نہیں فرمایا، مؤمنین فرمایا. مؤمنین کی 2 شانیں ہیں. ایک شان ہے ان کے انسان ہونے کی، جس میں ساری دنیا کے انسان ان کے شریک حال ہیں. سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ کافر ہوں، ہندو ہوں، کہ سکھ ہوں، کہ یہودی ہوں، کہ نصرانی ہوں، اس اعتبار سے ایک مومن اور ایک غیر مومن برابر ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. دوسری حیثیت اس کی ہے مومن ہونے کی، صاحب ایمان ہونے کی، ایک خاص شریعت کے ماننے والے کی. اس میں یہ سب سے ممتاز ہو جاتا ہے، سب سے الگ ہو جاتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین، یہ نہیں کہا جا رہا بالانسان بالبشر، بلکہ بالمؤمنین. معلوم ہوا کہ اس کی اس حیثیت کو خاص طور پر سامنے لایا جا رہا ہے جس حیثیت نے اس کو دوسروں سے ممتاز اور الگ کر دیا ہے، اور وہ ہے اس کے مومن ہونے کی حیثیت. مومن ہونے کی حیثیت جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بیس کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمان. اور ایمان کا مرکز کیا ہے؟ کہاں سے چلا یہ ایمان؟ ظاہر ہے کہ نبی کی ذات سے. نبی کی حیثیت ایسی ہے ایمان کے تعلق سے جیسے اس روشن دن کے اندر سورج کی حیثیت. دن نکلتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سن لائٹ، دھوپ جس کو کہتے ہیں، یہ دھوپ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سورج کے اثر سے دھوپ ہے، لیکن دراصل یہ دھوپ ہے سورج سے نکلنے والے جو ریز ہیں، جو شعاعیں ہیں، ان شعاعوں سے ایک خاص قسم کی روشنی بنتی ہے جس کو ہم دھوپ کہتے ہیں. اور وہ کہاں محسوس ہوتی ہے؟ دیواروں پر پڑتی ہے تو وہ دھوپ، زمین پر پڑ رہی ہے تو وہ دھوپ، درختوں پر پڑ رہی ہے تو وہ دھوپ، ہم اس کو دھوپ کہتے ہیں. لیکن براہ راست سورج کی جو شعاعیں جو سورج سے نکل رہی ہیں، ان شعاعوں کا جتنا تعلق سورج سے قریب ہے اس دھوپ کا تعلق نہیں، اس لیے کہ دھوپ جو ہے وہ براہ راست سورج سے نہیں آ رہی، سورج سے نکلی ہوئی شعاعیں اور ریز جو ہیں اس نے دھوپ کو جنم دیا ہے. ٹھیک یہی حالت ہماری ہے کہ ہم جو مومن ہیں ہمارے ایمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے. آپ کی روحانیت سے ہماری روحانیت کا رشتہ جڑا ہوا ہے. وہ رشتہ اگر کہیں خدا نخواستہ کٹ ہو جائے
تو پھر نہ ہمارے پاس ایمان، نہ ہمارا اسلام، نہ ہم نہ مومن نہ مسلم۔ جیسے مثلا سورج کے درمیان میں اگر بادل آ جائے تو بادل آ جائے گا تو پھر وہ دھوپ نہ رہے گی۔ دھوپ رہنے کے واسطے ضروری ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو کہ جو اس سلسلے کو قطع نہ کر دے، کاٹنے والی جو ہو وہ نہ آ جائے۔ تو نبی کی ذات جو ہے وہ ہماری اس حیثیت کے متعین کرنے کے لیے ہماری اپنی ذات سے زیادہ قریب ہوئی۔ اگر نبی کا وہ سلسلہ ہم سے نہ جڑا ہوا ہو تو ہمارے مومن ہونے کا تشخص اور پرسنالٹی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، زیادہ قریب ہے نبی مؤمنین سے خود ان کی اپنی جانوں کے بنسبت۔ اچھا، جب یہ بات ہے کہ نبی کا یہ مقام ہے تو پھر قابل احترام بھی ہوئے نبی، ظاہر بات ہے، اور یہی بتلانا بھی مقصود ہے۔ نبی جب قابل احترام ہوئے تو نبی کی ذات سے جن کو نسبت ہوئی وہ بھی قابل احترام ہوئے۔ تو نبی جب ہم سے، ہماری ذات سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ اعلیٰ افضل ہوئے تو نبی سے جن کو نسبت ہے بیوی ہونے کی وہ ہماری ماؤں سے افضل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس لیے کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ماں جب کہا گیا ازواج مطہرات کو تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری ازواج تو مائیں ہیں لیکن فلانی زوجہ جو ہے وہ ماں نہیں، یا فلانی زوجہ ماں ہیں بقیہ زوجہ جو ہے ماں نہیں۔ وہ ازواج کوئی ایگزمپشن کے بغیر تمام ازواج کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کہا گیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ اب جن لوگوں نے اپنا نظریہ کچھ مختلف رکھا اور انہوں نے اپنے دین کے لیے سارا مرکز بنا دیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور اس کے ساتھ پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو، خلفاء